الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. بعد از حمد و ثنا مکرم اساتذہ کرام اور محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان پر گفتگو کا موقع ملا وہ ہے داعیہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم انقلاب. عزیزان محتشم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس دین کو غلبہ دے تمام ادیان پر، اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے. عزیزان محتشم، داعیہ انقلاب کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے نظریے سے عشق اور لگن ہوتی ہے. وہ ماحول پر کسی بیرونی اور خارجی قوت کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ پہلے لوگوں کے ذہن بدلتا ہے، پھر داخلی انقلاب پر زور دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کا یہ داعی اپنے نظریے سے اس قدر مخلص ہے کہ کسی طور پر بھی اپنے نظریے کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھ دو تو تب بھی میں اپنی اس راہ سے 1 انچ ہٹنے پر بھی آمادہ نہیں. اگر زمانے جاہلیت کی بات کی جائے تو جزیرہ عرب زمانہ جاہلیت میں جس نازک موڑ سے گزر رہا تھا اور اس وقت اس پر جتنے خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے اور صفحہ ہستی پر جس قدر ظلم و بربریت کا سامنا تھا، ایسے میں لازم تھا کہ ایک ہادی برحق آئے اور انہیں تاریکی سے نکال کر روشن و تابناک کر کے انقلاب برپا کرے. داعیہ انقلاب وہی وجود اقدس و اعظم ہو سکتا ہے کہ جس کی نوازشات انبیاء بنی اسرائیل کی طرح کسی ایک قوم سے مخصوص نہ ہوں، بلکہ پوری کائنات انسانی کو محیط ہوں. جو یہ نہ کہے کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں، بلکہ یہ اعلان کرے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. جس کی نوازشات اتنی عام ہو کہ یہودیوں جیسی بداندیش قوم کے ساتھ معاہدہ امن و سلامتی کرتے ہوئے کہے کہ یہودی بھی مسلمانوں کی طرح ایک قوم سمجھی جائے گی، جو ان سے لڑے گا مسلمان اس کے خلاف یہودیوں کی مدد کریں گے. یہ داعیہ انقلاب ہی کی شان ہے کہ وہ مغلوب عیسائیوں سے معاہدہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کو خدا کی حفاظت اور رسول اللہ کی ذمہ داری حاصل ہوگی، اور ان کے حقوق میں سے کوئی حق تبدیل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں کوئی تبدیلی کی جائے گی. یہ داعیہ انقلاب ہی کی زبان سے الفاظ ادا ہو سکتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اس دین میں کوئی جبر نہیں، تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگیں لڑی، مگر اصول یہ تھا کہ ان النصر للمظلوم، کہ مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی. اور جن لوگوں کا نظریہ تھا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، ان کو یہ ضابطہ اخلاق دیا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اسلام کے مختصر سے عہد رسالت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو پوری تاریخ تمدن یہ گواہی دے گی کہ ہر دور میں مال و دولت کو ہی عزت و تکریم کا معیار قرار دیا گیا، اور اہل مال و زر کا ہر سوسائٹی کے اندر خندہ پیشانی سے استقبال کیا گیا، ان کے احترام میں گردنیں جھکتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا انہیں یہ پیغام دیا
کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہ لوگ جو غریبوں میں بیٹھنا اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے تھے، اور دولت مند لوگ تو دور رہے، متوسط طبقے کے لوگ بھی غریبوں میں بیٹھنا اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے تھے، انہیں یہ پیغام دیا کہ بے شک اللہ کے ہاں وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب بردوش پیغام کا اثر یہ ہوا کہ زر کے بھاؤ کا رخ امیروں کی طرف سے غریبوں کی طرف ہو گیا، اور صدقات و غنائم کی اس طرح تقسیم ہوئی کہ لوگ زکوٰۃ لیے پھرتے تو انہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ جزیرہ عرب کہ جس کی تاریخ کی ورگردانی کی جائے تو ہمیں ان کے دانتوں پر انسانی خون کے بے شمار داغ دیکھ کر ان کی درندگی کا احساس ڈسنے لگتا ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو وہ عرب کے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب غیر کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھنے لگے۔ عرب کے معاشرے میں عورتوں کو انتہائی حقیر ترین خیال کیا جاتا تھا، اور بیٹی کی پیدائش کو تو لعنت کا طوق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے انہیں یہ پیغام دیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ آقا علیہ السلام نے نہ صرف اس ظلم عام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، بلکہ بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا اور ان کی پرورش کو نجات اخروی کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی بھی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائیں تو وہ بروز قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے 2 انگلیاں اٹھائیں۔ آقا علیہ السلام کے انقلاب بردوش پیغام کا اثر یہ ہوا کہ لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو نزول رحمت سمجھنے لگے۔ عورتوں کے بعد دوسرا مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا۔ غلاموں کی آزادی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو نبی علیہ السلام نے اپنی انقلاب آفرین تحریک کا ایک جز بنا لیا تھا، اور غلاموں کو آزاد کرانے کی ترغیب اس شد و مت سے دی گئی کہ مالدار صحابہ اکرام غلام خرید کر آزاد کرانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آقا علیہ السلام کے انقلاب بردوش پیغام کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے 1000 جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلاموں کو آزادی کی نعمت سے بہرور کیا۔ روزانہ کی قتل و غارت اور باہمی جنگ و جدال کے باعث عرب کے معاشرے میں یتیم بکثرت ہو چکے تھے، ان کو ظلم کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ وراثت سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ قرآن حکیم نے ان کو ان کی غاصبانہ ذہنیت پر بار بار مجرم ٹھہرایا، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی زبان سے انہیں یہ پیغام دیا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو اور مال کے ساتھ درجہ بدرجہ محبت کرتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے، اور بدترین ہے وہ گھر کہ جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب بردوش پیغام کا اثر یہ ہوا کہ اسلامی معاشرے میں یتیموں کی خاطر ایثار کی تحریک اس زور سے ابھری کہ کوئی بے سہارا نہ رہا۔ یتیم کی آنکھ کا آنسو سینکڑوں دلوں کو لرزا دیتا تھا۔ الغرض، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، تو وہ صحابہ اکرام جو ہر آن حل پر، ہر لمحہ، ہر موڑ پر صحبت و رفاقت، تائید و حمایت، جان نثاری و جان سپاری کی جو تابندہ روایت صحابہ اکرام نے قائم کی، تو تاریخ نے اس کی مثال پھر نہیں دیکھی۔ اور عرب کے لٹیروں اور قزاقوں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو حضور علیہ السلام نے جسد واحد بنا دیا۔ اور عرب کے وہ لوگ جو نسلی تفاخر کا نظریہ رکھتے تھے، کئی خداؤں کو پوچھتے تھے، کئی خداؤں کا تصور کیے ہوئے تھے، ان تمام کو ایک ملت میں صنم کر دیا۔ اور عرب کی سرزمین جو تاریکی میں ڈوب چکی تھی، انہیں تاریکی سے نکال کر روشن و تابناک کر کے انقلاب برپا کر کے اور ایک نئے باب میں تشکیل دے کر انقلاب برپا کیا۔ دانشور کے الفاظ میں یوں کہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے،
پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ یقیناً یہی ہے وہ دائی انقلاب تھا کہ جس کی 23 سالہ انقلابی زندگی نے مدینہ شریف کی سلطنت میں جس نظام کو پروان چڑھایا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری کائنات کے اندر، پورے عالم کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہ عالم تیرے وجود سے تکمیل پا گیا، عالم تیرے وجود سے تکمیل پا گیا، آئندہ ارتقاء کی ضرورت نہیں رہی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔